اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب الشاکرین الحمدللہ الذی توحد بالعز والبقاء وتفرد بالعظمت والکبریاء ناصر المؤمنین خاذل المبتدئین مخذل المنافقین فی الدنیا ویوم الدین خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام إن كان في يدك جوزا وقال الناس لؤلؤا وأنت تعلم أنها جوزا ما ينفعك صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. حاضرین گرامی اکاد، عزاداران موسیٰ ابن جعفر، علماء کرام، طلباء اعظام، زائرین کرام، آج یہ شب شہادت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے. زائرین کے لیے ابتدا ہی میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ یقیناً خوش قسمت ہیں اور یہ توفیق الہی آپ کو نصیب ہوئی کہ اہل بیت کے گھر میں اہل بیت کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. میں اکثر زائرین سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، مجلسیں آپ نے زندگی میں ہزاروں مجلسیں سنی ہوگی، لاکھوں مجلسیں سنی ہوگی، بچپن سے سنتے چلے آئے، لیکن جو بھی مجلس سنی کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، ابھی آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ اہل بیت کے گھر میں اہل بیت کی مجلس ہو رہی ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو توفیق ملی یہاں پہ تشریف لائے. کیوں؟ یہ حرم اہل بیت ہے، اور خاص طور پہ صادق آل محمد نے بھی فرمایا، اللہم صلی اللہ. امام رضا کی بھی روایت ہے کہ یہ حرم مدینہ قم یہ حرم اہل بیت ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیلی روایت پڑھوں. فرمایا کہ اللہ کے لیے حرم مکہ ہے، رسول کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، ولنا حرمن، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے اور وہ شہر قم ہے. اور یہاں شہر قم میں بیٹھ کے ذکر حرم اہل بیت میں بیٹھ کے آل محمد کا ذکر کرنا، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کی شب جو میں نے عرض کیا، شب شہادت امام کاظم، اور امام کاظم کی بیٹی کے پاس بیٹھ کے امام کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ جمع ہے.
دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں، بہت زیادہ فضائل پڑھنے کی نہ گنجائش ہے، نہ وقت ہے، نہ ضرورت، لیکن ایک پیغام آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ ائمہ معصومین، ہم نے سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت کو مانا۔ امام آتے رہے، کچھ بیان کرتے رہے، ہم انہیں مرکز ہدایت سمجھتے ہیں، اور یہ اپنے اس زمانے میں وہ کچھ بیان کر کے گئے کہ جو قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہادت کب ہوئی؟ 183 ہجری میں۔ 183 ہجری میں شہادت ہوئی، اور آج ہم 1443 ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی آج سے اگر حساب کیا جائے تو تقریباً 1260 سال پہلے امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی، اور امام موسیٰ کاظم نے اپنی زندگی میں جو فرامین پیش کیے وہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھے، تو جو چاہتا ہوں صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھے، یعنی آج سے 1260 سال پہلے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آج بھی ہماری ضرورت ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں بھی ان کلمات سے استفادہ کرتے رہیں گی۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ائمہ معصومین کی تاریخ کو ذرا کھنگال کے دیکھا جائے۔ بھئی ہمارے پاس مجلسیں تو ہوتی ہیں، ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، عزاداری بھی ہوتی ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ یہ دیکھیں جن کو ہم نے مانا انہوں نے ہمیں کیا کہا۔ توجہ فرمائیں گے؟ میرا ساتھ دیجیے گا۔ علماء کرام جو تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں زائرین سے مخاطب ہوں، کہ جن کو ہم نے مانا، اپنا پیشوا جانا، ان کی امامت کے قائل ہوئے، انہوں نے ہمیں کیا درس زندگی دیا، اور یہیں سے معرفت ایمان بھی کھل کے سامنے آتی ہے۔ بھئی کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، ضرورت یہ دیکھا جائے کہ ہمیں معصومین کے کتنے فرامین سکھائے جاتے ہیں، کتنے فرامین بتائے جاتے ہیں، ہم معصومین کی عملی گفتگو کس حد تک جانتے ہیں۔ جو مجھے گفتگو کا عنوان دیا گیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی گفتگو، یا علم امام موسیٰ کاظم کی علمی گفتگو، یا امام کا اپنا علم، اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ بھی بہت مختصر وقت میں۔ بھئی دیکھیے، امام عام انسانوں کی طرح گفتگو نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی کہنے والا بات کرتا ہے، ایک فطرت انسانی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی بات کو اس کے معیار کے مطابق اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ بات کرنے والا ہو، آپ بات سنیں گے لیکن اس کو اہمیت اسی کے حساب سے دیں گے۔ آپ کا جوان بیٹا بات کر رہا ہو، ذرا توجہ اور بڑھ جائے گی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرا جوان بیٹا ہے، باپ آگے بات کرتا ہے، ذرا کان اور کھڑے ہو جائیں گے کہ ابا جی کہہ کیا رہے ہیں۔ اب یہی سلسلہ آگے بڑھتا جائے کہ ممبر پہ ایک عالم دین گفتگو کرتا ہے، انسان کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اب میرے جیسا طالب علم ہو تو کچھ اور توجہ ہے، لیکن میری جگہ پہ ایک مجتہد اور مرجع بیٹھا گفتگو کر رہا ہو تو آدمی کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ فطرت انسانی ہے کہ بات کرنے والے کی بات کے اعتبار سے اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب جب عالم دین بات کر رہا ہو توجہ اور ہے، عالم دین کی جب مجتہد اور مرجع بات کر رہا ہے تو توجہ اور ہو جائے گی۔ لیکن اب ذرا تصور کیجئے کہ جب بات کرنے والا وہ ہو جو دنیا میں پڑھنے نہیں پڑھانے آئے، جو دنیا میں سیکھنے نہیں سکھانے آئے، جو کائنات کے ہادی بن کے آئے، توجہ کس انداز سے ہونی چاہیے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمیں بتایا بھی جائے کہ امام نے کیا پیغام پہنچایا۔ تو جو چاہتا ہوں بھائی، ائمہ معصومین کی زندگی گزری ہے، اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مثلا ہمارے معاشرے میں جو مجلسیں ہوتی ہیں، بھائی سارے دن کی مجلسیں ہو رہی ہے، مثلا یہی امام موسیٰ کاظم کا دن منایا جا رہا ہے، عزاداری ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم نے کیا بیان کیا، امام موسیٰ کاظم نے ہمیں کیا فرمایا، امام موسیٰ کاظم نے ہمیں کون سا پیغام دیا، اس کی طرف آج لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، نہ پڑھنے والوں کی نہ پڑھانے والوں کی۔
اب میرے پاس اس کو زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے چونکہ مجھے وقت مختصر دیا گیا ہے. ضرورت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا. میں نے جو آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم کا ایک مختصر سا فرمان پیش کیا ہے. امام اپنے صحابی ہشام سے نصیحت کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں یا ہشام اے ہشام ان کانا فی یدکا جوزا اگر تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہو وقال الناس انہا لؤلؤا اور لوگ یہ کہتے پھرے کہ تیرے ہاتھ میں موتی ہے در ہے کیا ہاتھ میں اخروٹ وقال الناس انہا لؤلؤا سارے لوگ مل کے کہیں کہ تیرے ہاتھ میں موتی ہے واللہ ما تنفعک یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا وانت تعلم انہا جوزا جبکہ تجھے علم بھی ہو کہ میرے ہاتھ میں اخروٹ ہے. توجہ فرمائیں گے آپ. امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہے, دیکھیے تکرار کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے, اگر تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہے لوگ کہتے رہے تیرے ہاتھ میں موتی ہے ما تنفعک تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وانت تعلم انہا جوزا جب تجھے علم ہو کہ میرے ہاتھ میں اخروٹ ہے. پھر امام نے دوسرا پہلو بھی بتایا, فرمایا ہشام غور کرو ان کانا فی یدکا لؤلؤا اگر تیرے ہاتھ میں موتی ہو پتھر ہو قیمتی پتھر ہو در ہو وقال الناس انہا جوزا اور سارے لوگ کہتے پھرے کہ تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہے ما یضرک لوگوں کا کہنا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وانت تعلم انہا لؤلؤا جبکہ تجھے علم بھی ہو کہ میرے ہاتھ میں موتی ہے. توجہ فرمائیں گے آپ. امام نے یہ نصیحت کی اور ہشام ابن حکم سے نصیحت کی جو کہ کوئی عام شخص نہیں تھا, یعنی عام ماننے والا نہیں تھا, خود اپنی جگہ پہ ایک فقیہ تھا. اب امام نے اس مختصر سی مثال دے کے اور اس تاکید میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں اب وہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے اور اس کے بعد چند منٹ مجھے مسائل پڑھنا ہے. وہ پیغام ہمیں کیا بھئی آج آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں, آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. اب یہاں پہ جو میں جملے کہنے والا ہوں ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے, ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کا معیار کیا ہے. اور جو میں نے ابھی یہ حدیث بیان کی اس میں چند نکتے بھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی واضح کروں گا. ہماری زندگی کا معیار کیا ہے, ہماری زندگی اس معیار پہ گزر رہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. توجہ فرمائیں گے. ہماری زندگی کا معیار کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. بھئی یہ بات اور یہ مسئلہ یقین جانیے میں نے عملی طور پہ اپنے معاشرے میں جگہ جگہ دیکھا کہ جس سے بات کرو یہ کام کیوں ہو رہا ہے, حتیٰ یہ کہ حلال و حرام کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چھوڑیں جی ٹھیک ہے پتہ ہے کہ حرام ہے لیکن کیا کریں, کیوں کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, میرے جاننے والے کیا کہیں گے, میری شریکہ برادری کیا کہے گی, میرے اپنے کیا کہیں گے. انسان ہم جیسے انسان اپنی ساری زندگی اس اصول پہ گزار رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اب آپ سے سوال ہے کہ جو لوگ اس اصول پہ زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ اپنے تمام لوگوں کو اپنے آپ سے راضی کر سکے ہیں؟ کیا سب کو راضی کر لیا؟ اچھا دور تو دور کی بات کہ سارے رشتہ دار آپ سے راضی ہیں, کیا آپ کے سارے جاننے والے دوست آپ سے راضی ہیں؟ اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ کے گھر میں آپ کے بہن سگے بہن بھائی کہ سارے آپ سے راضی ہیں؟ بھئی ہماری زندگی ہم نے اصول یہ بنایا کہ بھئی دیکھ رہے لوگ کیا کہیں گے, زمانے میں ناک رہے گی یا نہیں رہے گی, ہماری عزت رہے گی یا نہیں رہے گی. اسی کے لیے اور اسی اصول کے تحت حرام کو حلال کیا جا رہا ہے, بہانے بنا کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن کیوں کر رہے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے. اور یہ بیماری اس حد تک پھیل چکی ہے
ہمارے معاشرے میں اس حد تک پھیل چکی ہے. اور یہاں پہ جملہ شاید میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا اور سوچ کے آیا تھا کہ یہ نہیں کہوں گا, لیکن نہ معلوم کہ میری زبان پہ کیوں آ رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. حتیٰ یہ کہ یہ مجلسیں, یہ عزاداری, یہ ذکر اہل بیت کی محفلیں, بھئی یہ کیوں کروا رہے ہو؟ اگر واقعاً کوئی مشکل ہے تو ایک نارمل بھی تو ہو سکتا ہے, کوئی پڑھنے والا عالم دین بھی تو ہو سکتا ہے. یہ ساری کوشش کیوں؟ دیکھیے میں جو جملے کہنا چاہ رہا ہوں میں زبان پہ نہیں لے کے آ رہا, لیکن یقیناً آپ تک آپ سمجھ بھی رہے ہیں, پہنچ بھی رہے ہیں. بھئی فلاں آدمی آئے تو پھر مجلس ہوگی. کیوں؟ بھئی اگر نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, میرا اسٹیٹس نہیں رہے گا. آؤ امام موسیٰ کاظم کیا پیغام دے رہے ہیں, اور یہی پیغام آج آپ لے کے چلے جاؤ تو شاید میرے لیے بھی آخرت کا سرمایہ ہے. امام کیا فرماتے ہیں, اے ہشام ان کان فی یدک جوزہ, اگر تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہے اور ساری دنیا بھی کہے کہ یہ موتی ہے, تجھے کوئی فائدہ نہیں دینے والا, لیکن شرط یہ ہے, اسی حدیث کا جملہ ہے, وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنَّهَا جَوْزَةٌ, شرط یہ کہ تجھے پتا ہو کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو جو چاہتا ہوں, اور یہیں پہ میں امام کے علم کی طرف آنے والا تھا, شرط یہ ہے کہ پتا ہو تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی آج تو مسئلہ یہ ہے, لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ہاتھ میں ہے کیا. جہالت اس حد تک کام ہے. دیکھیے ائمہ معصومین کے علمی فضائل مجھے بھی کہا گیا, لیکن میں وہ فضیلتوں کی طرف نہیں آ رہا, کیونکہ امام کاظم ایسی زندگی گزاری بچپن سے لے کے آخری وقت تک. امام اب جگہ جگہ پہ اپنے علم کا اظہار کرتے رہے, جگہ جگہ پہ اپنے علم کا اظہار کرتے رہے. ایک سائل آیا امام صادق کے پاس, مولا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. امام ابھی بچے ہیں, چند سال کے بچے امام موسیٰ کاظم. یہ آنے والا آیا امام جعفر صادق کے پاس, کہتا ہے مولا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, ابو الخطاب کے بارے میں بتا دیجئے. ابو الخطاب ایک مشہور اس وقت غالی تھا, اس کے بارے میں بتا دیجئے. امام نے فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یا میرے بچے سے پوچھو گے؟ مجھ سے پوچھنا ہے یا میرے بچے سے پوچھو گے؟ مولا بچے سے جا کے پوچھ لیتا ہوں. فرمایا جاؤ, وہ موسیٰ ابن جعفر بیٹھا ہے, جا کے اس سے پوچھو. یہ چلتا ہوا امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا. اب یہاں پہ روایت کا جملہ ہے کہ امام اس جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں پہ امام بیٹھ کے پڑھتے یا لکھتے تھے, اور امام کے قلم کی سیاہی امام کے ہونٹوں پر تھی. بچے بیٹھ جاؤ. قلم کی سیاہی امام کے ہونٹوں پر تھی. یعنی روایت یہ بتا رہی ہے کہ امام بالکل بچے تھے. یہ آنے والا آیا, جو ہی آگے سلام کر کے سامنے بیٹھا, امام دیکھ کے فرماتے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہو جواب دوں؟ اوئے ہوئے ہوئے, آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. یعنی اس نے آگے سوال نہیں کیا. امام دیکھ کے فرماتے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہو جواب دوں؟ ہاں مولا جواب دیجئے. اب یہاں پہ امام نے اسے جواب دیا, پلٹ کے واپس آیا یہ امام صادق کے پاس. اب جو جواب دیا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. جو ہی جواب دیا, جواب سن کے کانے ہو گیا, مطمئن ہو گیا, واپس آیا امام صادق کے پاس. امام دیکھ کے فرماتے ہیں جواب مل گیا؟ فرمایا صرف جواب ہی نہیں ملا, سوال بھی انہوں نے خود ہی کیا, جواب بھی انہوں نے خود ہی دیا. امام دیکھ کے فرماتے ہیں ذریتن بعضها من بعض, پہچانو یہ مجھ جعفر صادق کی اولاد ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا, لیکن بہرحال اب وقت بھی نہیں ہے, مسائل بھی پڑھنا ہے. امام اپنی زندگی میں درس کیا دے رہے ہیں, اگر تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہے اور لوگ کہتے پھرے موتی ہے, بھئی کیا بات ہے, کمال ہو گیا, کمال ہو گیا, بہت اچھے. فرمایا نہیں, ما تنفعک, لوگوں کا کہنا تجھے فائدہ نہیں دے گا. کیوں فائدہ نہیں دے گا؟ بھئی ابھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا. بچے بیٹھ جاؤ ایک جگہ پہ, صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. امام اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. امام فرماتے ہیں تجھے لوگوں کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب یہاں پہ اگر آپ سوال کریں, یا کسی میرے سامنے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولا یہ کیسے فرما دیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بھئی میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا جواب دے دیا ہے. جب میں نے آپ سے پوچھا کہ ساری زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ راضی ہو جائیں, رشتہ دار راضی ہو جائیں, اپنے راضی ہو جائیں, شریکہ برادری راضی ہو جائے, کیا کوئی فائدہ ملا؟
توجہ چاہتا ہوں، کوئی فائدہ ملا نہیں، تو امام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو زندگی اگر لوگوں کی رضا کے لیے گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اخروٹ کو موتی بنا کے زندگی گزارو، دیکھیں یہاں پہ بھی بہت سے پیغام ہیں کہ اخروٹ کو موتی بنا کے زندگی گزارو، یعنی جو نہیں ہے وہ بن کے بیٹھو، جاہل آ کے اپنے آپ کو علامہ کے روپ میں پیش کرے، ما تنفعو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کہنا، ایک لفظ کہہ دوں، اور یہ کہنا بھی چاہتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے جہالت وہ لفظ ہے، جہالت جو علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے، جہل کے مقابلے میں آتا ہے، اور جہالت یہ ایسا لفظ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں کسی جاہل کو بھی جاہل نہیں کہہ سکتے، جاہل کو بھی جاہل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا گریبان پکڑے گا، تم وہ ڈال لاما، جاہل کو بھی جاہل نہیں کہہ سکتے۔ لیکن امام موسیٰ کاظم پیغام کے دے رہے ہیں، وَأَنْتَ تَعْلَمَ أَنَّهَا جَوْزَةٌ، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تو کس پانی میں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوگوں کی رضا کے لیے زندگی گزارو گے تو لوگ تو راضی نہیں ہوں گے، اور اصل کرنا کیا ہے؟ خدا کی رضا کے لیے زندگی گزارنا ہے، اہل بیت کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ہاں، اس کے لیے بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ لو عزیزو، جلدی جلدی امام معصوم کی شہادت کے چند جملے۔ خوش قسمت ہو معصومہ کے گھر میں بیٹھ کے معصومہ کو پرسہ دینے کا موقع ملا، اس لیے کہ آج سیدہ معصومہ کی یتیمی کی رات، اجرکم اللہ، آج سیدہ معصومہ یتیم ہونے والی ہے، اور بیٹی کو باپ کا پرسہ دیا جائے، اس سے بڑی اور کوئی توفیق نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم ہارون نے گرفتار کیا، کس انداز سے گرفتار کیا گیا؟ امام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں امام کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے بصرہ میں لے کے آئے۔ یہاں پہ امام کی شہادت، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو گیا، بس بڑا جلدی اور سرسری گزر رہا ہوں۔ امام ایک طویل عرصہ زندانوں میں رہے، جو تاریخ مقتل کہتی ہے 4 زندانوں میں امام رہے ہیں۔ اور جب امام پہلے زندان میں گئے، جو ابھی میں نے کہا زندگی گزارو اس اصول پہ کہ خدا اور اہل بیت راضی ہو جائیں، جب امام موسیٰ کاظم پہلے زندان میں گئے، امام مناجات کرنے لگے، اور امام کی مناجات کا ایک جملہ ہے، امام مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم انک تعلم، خدایا تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے دعا مانگتا تھا مجھے تیری عبادت کی فرصت ملے، وقد فعلت ولک الشکر، خدایا تیرا شکریہ مجھے فرصت مل گئی۔ یہ امام کا پہلا زندان ہے جہاں امام آئے تو کہنے لگے خدایا تیری عبادت کی فرصت مل گئی، پھر دوسرا زندان، تیسرا زندان، چوتھا زندان، اور جب چوتھے زندان میں آئے، یہ سندی ابن شاہ کے ملعون کا زندان ہے، نہایت خوفناک زندان۔ جب اس زندان میں آئے، اب امام کی مناجات کا انداز بدل گیا، اب امام رو رو کے کہتے ہیں، یا مخلص الشجر، اے زمین کے فلک سے پرندوں کو، اے زمین کے فلک سے پودوں کو نکالنے والے، خلصنی من ید ہارون، مجھے ہارون سے نجات دے دے۔ یہی امام، وہ وقت آیا جب سندی ابن شاہ کے ملعون امام کے پاس کچھ کھجوریں لے کے آیا، مولا یہ ہارون کا تحفہ ہے۔ اس نے کہا امام کھائیں گے؟ کہا اپنے اختیار سے نہیں کھاؤں گا، مولا اختیار نہیں ہے، آپ کو کھانا پڑیں گے، سنو گے؟ چند کھجوریں ہیں، امام نے ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ میں رکھی، یہ کہتا ہے مولا اور تناول کیجئے، امام کہتے ہیں جب ایک سے کام چل جائے گا
جب ایک سے تمہارا مقصد حل ہو جائے گا اور کھانے کی زحمت کیوں دیتے ہو؟ یہاں پہ تمہارے رونے کے لیے جملہ کہہ دوں، جب امام کھجوریں کھا رہے تھے وہی زندان کے سامنے ہارون کا ایک پالتو جانور آیا، امام نے کھجور کے کچھ دانے اس کے سامنے پھینکے، اس نے ایک دانہ کھایا وہیں پہ گر کے مر گیا۔ جو ہی گر کے مرا ہارون کو پتا چلا، یہ ڈانٹ کے کہتے ارے میرا جانور مر گیا، ارے تو کہاں تھا؟ میں کہتا ہوں ہائے آل محمد کی غربت، جانور مرا تو افسوس ہو رہا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم جب کھجوریں کھا چکے، امام کا جسم کیسے تھا؟ امام اپنے صحابی سے کہتے ہیں ابھی میرا ہاتھ، میرا رنگ سفید ہو جائے گا، ایسے ہاتھ ہو جائے گا جیسے خون کا قطرہ موجود نہیں ہے۔ امام کی جب یہ حالت ہوئی، قوم کے رہنے والے، یہ روایت ہے، چند قوم کے رہنے والے امام سے ملنے کے لیے اسی دن وہاں پہ پہنچے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے امام مل جائیں، امام کی زیارت ہو جائے۔ جب ادھر امام کو زہر مل گیا، انہیں تو کچھ پتا نہیں تھا، انہیں کہا گیا ایک دروازے کے سامنے بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارے امام اس دروازے سے آنے والے ہیں، ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی دروازے سے آنے والے ہیں۔ لو عزیزو، ان کے دل کی کیا حالت ہوگی میں نہیں جانتا۔ جب تمہارا امام آنے والا ہو اور تمہیں پتا ہو اس دروازے سے آئیں گے، ہر کوئی سوچ رہا تھا ابھی امام آئیں گے میں قدموں کا بوسہ لوں گا، ابھی امام آئیں گے میں ہاتھ چوم لوں گا، ابھی امام آئیں گے میں عقیدت سے جھک جاؤں گا۔ ارے یہ دیکھ رہے تھے دروازہ کھلا، 4 مزدوروں کے کاندھوں پہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ، ظالم آواز دے کے کہتے ہیں ھذا امام الرافضہ۔ عزیز تو میں نے پڑھ دیا 4 مزدوروں کے کاندھوں پہ، ارے جس کے اپنی اتنی اولاد، مزدوروں کے کاندھوں پہ جنازہ۔ لو میں نے بس مصیبت ختم کر دی، ایک جملہ کہہ دوں، سیدہ معصومہ کو پرسہ دینے آئے ہو نا، سیدہ معصومہ کو پرسہ دینے آئے ہو، ایک جملہ سیدہ معصومہ سے کہتا ہوں، بی بی آج کی رات یتیمی کی رات ہے، بی بی بڑی مشکل سے گزری ہوگی، بی بی تیرے بابا پہ بڑی مصیبتیں آئی، بی بی اس سے بڑھ کے کیا مصیبت، تیرے بابا کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا، لیکن کاش یہی 4 مزدور کربلا میں علی کی بیٹی زینب اجرکم اللہ، کاش یہی 4 مزدور علی کی بیٹی زینب کو مل جاتے جو رو رو کے کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم، اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، میرا ماں جایا حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ گزشتہ سال قربان جان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے سے انہی کو بی بی کی یتیمی کا پرسہ کے لیے بلاؤں گا۔ بیٹی سے ملنے جانا ہے بغداد کا قیدی، میں جب ادھر سے علاج کروں گا تشریف لائیں اور اسی جملے کو آگے بڑھائیں۔ تقبل اللہ شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خط لکھیا قوم دی شہزادی، باب مظلوم دے نامے، بی بی لکھیا دھیاں سکھ دیاں نی، ملاقات کیتے پتراں کو ڈھیر سلاوے، معصومہ قوم دے حرم وچ بیٹھ کے 5ویں رجب دی رات پردہ داراں دے کرلاٹ پسون،
اللہ جان دے ہون ہے نہ کرے سے تو کدہ کرے سے جے کو 14 سال ہو گئے ہوئے نہ بابے دے چہرے دی زیارت گئی ہے کر سکے تا فکرہ سناواں اے غربت امام دی یہ غربت دھیاں دی سمجھ نہیں آدی اتھا غریب کو ظاہر ملی ہوئی ہے اتھا دھیاں منت بیٹھیاں منے دی انشاءاللہ بابا ملے سا روزے رکھے سو آدھیاں بیٹھیاں انشاءاللہ بابا ملے اسا ہزار رکعت نماز نوافل شکرانہ بڑھ جدہ 14 سال پیا گزردہ میرا رضا دے قریب آکیا دیئے او میرا رضا لجپال ویر بابے دے نام خط لکھو اللہ جاندہ ہے خط دیاں 4-17 سون میں نوہے دی ابتدا کرا تائی میں آکھائے خط لکھیا قوم دی شہزادی بابے مظلوم دے نامے بی بی لکھوائے دھیاں سکھ دیاں نی ملاقات کیتے پتران دے ڈھیر سلامے عزاداروں میں ہے نہ کرے ممکن ہی نہیں رو رو کے بی بی آدھیے اسا سنیائے بابا تانگ کوٹھڑیے نوے کر سکدے آرام کدا والدی نو کرا جی نو کرا زندگی جی بسم اللہ میں نو کرا اسا سنیائے بابا تانگ کوٹھڑیے نوے کر سکدے آرام کدا والا سے یا قید دے وچاں لنگھوے سی یا اماں